السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیش سے دیش تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ افغانستان سے بڑی تعداد میں جو پناہ گزین ہیں وہ برطانیہ پہنچ رہے ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ کی فورسز کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، اس کے بعد سے بہت سے افغان باشندے دنیا کے مختلف ممالک کا رخ کر رہے ہیں، لیکن برطانیہ اس وقت جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ یہ کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں، بارڈر کراسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسائلم کلیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو رشیا یوکرین جنگ ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں یوکرینی باشندے برطانیہ جا رہے ہیں اور برطانیہ میں وہ پناہ چاہتے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ برطانیہ میں جو ان غیر قانونی طریقے سے پہنچنے والے لوگوں کو، یا جو لوگ اسائلم کے متلاشی ہیں، ان کو جن ہوٹلز میں ٹھہرایا جا رہا ہے ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس وقت 395 ہوٹلز ایسے ہیں جو سرکار اپنے خرچے پہ ان لوگوں کو جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچتے ہیں ان کو وہاں ٹھہرائے ہوئے ہے اور ان کے رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور اگر ان اخراجات کی بات کریں تو یومیہ تقریباً 6.8 ملین پاؤنڈ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، یعنی 68 لاکھ پاؤنڈ روز کی بنیاد پہ اس بات پہ صرف خرچ ہو رہے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچ رہے ہیں اور ان کے اس وقت معاملات کورٹ میں ہیں، کوئی اسائلم کا متلاشی ہے اور فردر جو اپنے لیگل سٹیٹس کے لیے کوشاں ہیں۔ اب بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو 51,000 تارکین وطن ہیں ان کو رکھا گیا ہے 395 ہوٹلز میں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ حالانکہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی جانب سے خاصی سخت پالیسیز بھی متعارف کروائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غیر قانونی طریقے سے جانے والے برطانیہ کو اس وقت جنت ہی سمجھ رہے ہیں، اور بوٹ کراسنگ کے ذریعے، چینل کراسنگ کے ذریعے یہاں پہنچنے والوں کی تعداد میں پچھلے سالوں کی نسبت اضافہ ہی ہوا ہے۔ برطانوی حکومت کی سخت پالیسیوں کے باوجود بھی غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑا حصہ برطانیہ کے لوگوں کا اس بات پہ بھی احتجاج کر رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ان کی قوت خرید ہے وہ نہیں بڑھ پا رہی ہے اور ان کو روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا برطانوی حکومت کی پالیسیز یومیہ اگر آپ 68 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر دیتے ہیں صرف غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، اور دوسری جانب آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ کیسی دانش مندی ہے؟ لوگ یہ حکومت سے سوال ضرور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس سے پہلے بات کی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ ان لوگوں کو اب ہوٹل سے نکال کے جو ناکارہ فوجی اڈے ہیں ان پر رکھا جائے گا، یا پھر مختلف فیریز میں رکھا جائے گا، پیریفریز میں رکھا جائے گا۔ اس پہ بھی ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یقینی طور پہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ حکومت اپنا بوجھ تو روز بڑھا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، لیکن کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکی ہے کہ ان لوگوں کو کسی ایسی سرکاری عمارت میں یا ایسی جگہ پہ منتقل کیا جا سکے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو 6.8 ملین پاؤنڈ خرچہ آتا ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ کمی لائی جا سکے، اور اس خرچے سے دیگر جو شعبے ہیں، شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک جانب جو برطانوی معیشت ہے اس کے کرائسز ہیں، برطانیہ کے اندر بریگزٹ کے بعد بہت سے مسائل رہے، پھر جو احتجاج کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، کرائسز در کرائسز ہیں، اب پھر کووڈ کے بھی کچھ کیسز پھر سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جانب برطانوی حکومت سخت پالیسیز، روانڈا جیسی پالیسیز متعارف کروانے کے اعلانات کرتی ہے، اور دوسری جانب ان لوگوں کا بوجھ بھی برداشت کر رہی ہے، اور معاشی اعتبار سے بھی یہ لوگ بوجھ بن رہے ہیں۔ اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ غلام حسین اعوان صاحب، بیورو چیف 92 نیوز UK ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ غلام حسین اعوان صاحب آپ کا۔ عامر منظور صاحب ماہر قانون ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ ہیں، سماجی رہنما اور ماہر نفسیات ہیں، آپ بھی برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ اور کونسلر سمیرہ خورشید صاحب ہیں، لبرل ڈیموکریٹ ہیں، لیوٹن سے، بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ غلام حسین اعوان صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ 395 ہوٹلز ہیں جو ریزرو ہیں، اور یومیہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ 6.8 ملین پاؤنڈز، یعنی 68 لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پہ برطانوی حکومت ان لوگوں کو جن کو وہ اپنے ملک میں آنے سے روکنا چاہ رہی ہے لیکن اب وہ آ چکے ہیں، ان کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ وہ جو پہلے اعلانات ہوئے تھے کہ ان کو شاید ایسی سرکاری عمارتوں میں یا جو قابل استعمال فوجی اڈے نہیں ہیں یا کچھ پیریفریز میں یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ رکھا جائے گا، تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟
بہت شکریہ آپ کا فیصل. دیکھیں اس کے اوپر ابھی تک کام چل رہا ہے، لیکن ابھی دیکھیں 51,000 کے قریب اس وقت تارکین وطن ہیں جن کو ایئرپورٹ کے قریب جو زیادہ تر ہوٹلز ہیں، ایئرپورٹ کے علاوہ بھی ہیں لیکن ایئرپورٹ کے قریب زیادہ تر ہوٹلز ہیں جہاں پر رکھا گیا ہے. اگر میں آپ کو لندن کی بات کروں تو لندن میں جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے کافی بزی ایئرپورٹ ہے، اس کے قریب جو زیادہ تر ہوٹلز ہیں وہاں پر تارکین وطن جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو عام جو لوگ دوسرے پیسنجرز آتے ہیں باہر سے یا جنہوں نے یہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو ہوٹلز میں جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی، ان کو کمرے بہت مہنگے ملتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک نہیں کئی طرف سے جو ہے وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں. اگر آپ ہوٹل کا کمرہ لینے جائیں یا آپ کسی گیسٹ کو کمرہ بک کرنا ہو تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، کیونکہ بہت سارے جو ہوٹلز ہیں وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بک کیے ہوئے ہیں جسٹ فار امیگرینٹس، اور امیگرینٹس جو ہیں وہ بھی اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ہم ہوٹلز کے اندر جو ہے ہماری وہ سوشل لائف نہیں ہوتی، اور ہمیں جو ہے وہ یا تو اگر گورنمنٹ نے اتنے سارے ایکسیپٹ کیے ہیں ریفیوجیز تو ان کو پھر ان کے لیے کوئی بندوبست بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسی ریزیڈنس کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ عام لوگ جو ہے وہ اس سے کم از کم متاثر نہ ہو. دوسری بات، جو ٹیکس پیئر کی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ صرف ریفیوجیز کی جو ہے وہ ان کی رہائش پر جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہے، جس پر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کافی آج کل شور مچایا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے جو نیا امیگرینٹ بل جو ہے وہ لے کر آئی ہے موجودہ گورنمنٹ، اس وقت سے کافی زیادہ پارلیمنٹ کے باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ اپوزیشن کی جانب سے بھی شور مچایا جا رہا ہے. بلکہ اپوزیشن کیا، جو ٹوری پارٹی کے اپنے ممبران ہیں وہ بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بل اس طرح کا منظور نہ ہو جس سے ٹیکس پیئر کی ایک تو بہت بڑی جو رقم ہے، جو ٹیکس پیئر کی منی ہے، وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. گورنمنٹ اگر ایسی واضح پالیسی بنائے جس سے جو ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور ان کو ایسی سیف جگہ پر رکھا جائے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو فوجی اڈے ہیں یا اس طرح کے جو گھر ہیں پرانے وہاں پر رکھا جائے تاکہ جی صحیح ہے. میں آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. سمیرہ صاحبہ، گورنمنٹ کی پالیسی کیا لگتی ہے؟ اتنے سخت اقدامات وہ اعلانات کرتے ہیں، کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور حکومت برطانیہ کب تک یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکے گی کہ تقریباً آپ 70 لاکھ پاؤنڈ روزانہ کی بنیاد پہ خرچ کر رہے ہیں ان لوگوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم پہ لیا، اور مجھے اس بات جو اس سے ہیوج ایشو جو کہ افیکٹ ہو رہا ہے آن ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. یہ صرف اگر آپ دیکھیں کہ یو کے جو ہے از دا 6th biggest economy in the world، لیکن اس کے باوجود کاسٹ آف لیونگ کرائسس نے اتنا لوگوں کو ہٹ کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ کیوز میں کھڑے ہوتے ہیں، 200-300 بندے آن ویکلی بیسس ان آرڈر ٹو گیٹ دا فوڈ، تاکہ وہ اپنے جو سسٹم ہے اس کو چلا سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں جبکہ بریگزٹ کے بعد یو کے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بہت سارے ایشوز میں، آن ٹاپ یوکرین کی وار جو ہے اس نے مزید اضافہ کیا ان حالات میں. اور پھر جب یہ لوگ آ رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے آ رہے ہیں، اسائلم لے رہے ہیں، مختلف طریقوں سے آ رہے ہیں، تو اس سے ایکسٹرا برڈن ڈالا ہے. اس کا کلیئرلی یو کین سی کہ یو کے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، امیگریشن پالیسی ہیز فیلڈ. اگر تجھے یہ سکسیسفل ہوتی تو the thing is کہ آج ہم اس پہ بات نہ کر رہے ہوتے in a negative manner، کیونکہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کا کرائسس ہوا اینڈ انہوں نے ایک پالیسی جو ان کی پریویس پالیسی تھی، افغانستان ری لوکیشن اینڈ اسسٹنٹ پالیسی، اس کے تحت انہوں نے بندے لیے. پھر ابھی تک جو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں ان سے یہ ہے کہ 9,000 پیپل آر لیونگ ان دا ہوٹلس. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک بندے کو، ایک فیملی کو اپنے ہوٹل کے اندر ڈالا ہوا ہے. پہلی بات ہے کہ آپ نے لینے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ آپ نے انخلا کرنا ہے افغانستان سے. دیر شوڈ بی کنٹینجنسی پالیسی کہ اگر
اگر پلان اے اگر اس طرح سے باتیں ہوئیں تو ہم نے اس طرح پلان اے کے مطابق چلنا ہے، اور اگر پلان اے ہمارا کامیاب نہ ہوا تو ہم نے پلان بی کے مطابق جانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ از اے ہیوج فیلئر آف دا گورنمنٹ کہ انہوں نے جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بقول یہ گورنمنٹ کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے. ڈاکٹر نیلم صاحبہ، اب 51,000 لوگ ہیں، 395 ہوٹلز ہیں جس میں وہ رہ رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ امیگریشن پالیسی ناکام ہو چکی ہے، لیکن افغانستان کا برڈن جو ہے وہ برطانیہ اٹھا رہا ہے. رشیا یوکرین جو جنگ ہے وہ برڈن برطانیہ اٹھا رہا ہے، حالانکہ جو کی پلیئر ہے وہ امریکہ ہے ان دونوں میٹرز میں. تو آپ کیا فیل کرتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے یہ کشتیوں پہ جانے کا، سمندر سے ہوتے ہوئے اتنے بڑا رسک بھی مول لیتے ہیں، کیا یہ واقعتاً مجبور ہوتے ہیں یا یہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم برطانیہ جیسے خوشحال ملک یا ریاست میں چلے جائیں؟ بہت شکریہ فیصل. مجھے really very obliged to giving me opportunity to speak up for this topic. First of all میں آپ کو بتاؤں جو ریئل اس وقت اسٹیٹسٹک رپورٹ میرے پاس آئی ہے، it is 86,600 visa holders who arrived in UK because of this all situation since Ukraine and Ukraine war and Afghanistan. اور ہر پر پرسن 350 پاؤنڈ پر پرسن ان کو دے رہے ہیں، مطلب ویکلی حساب سے آپ دیکھیے. ٹھیک، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ویسے ہی جو 3 پوائنٹس ہم لوگ ہمیشہ ریز کر رہے ہیں کہ شارٹیج آف لیبر ہے، پوسٹ پینڈیمک ریکوری ہے، آفٹر بریگزٹ افیکٹس ہیں. یہاں پر اتنی زیادہ کرائسس، اگر آپ شاید لندن میں آپ کو اتنی اچھی طرح نالج رکھتے ہیں تو اس وقت یوٹیلیٹی بلز اور جو ہماری ہاؤس ہولڈس ہیں اتنے انکریز ہو گئے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یار اتنی جلدی اتنا ایکسپینس ہائی ہو گیا، یہاں پہ لیونگ ایکسپینس بہت ہائی ہو گیا. اوپر سے گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو ویلکم کر رہی ہے. ایز اے مسلم میں بالکل اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اور مدینہ کے جو مکہ سے مہاجر آئے اور مدینہ کے انصار کو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کی طرح ان کو ویلکم کرو، وچ از ویری فائن. ہم لوگ مطلب ایسے ہیں، ہمیں ایز اے مسلم ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب دوسروں کی مدد کی جائے، لیکن کوئی بھی اپنا گھر جلا کے دوسرے کو گھر نہیں دیتا. ایئر ٹربولنس میں بھی پہلے کہا جاتا ہے فیس ماسک جو ہے، جو آکسیجن ماسک ہے، اپنے منہ پہ لگائیں، پھر آپ اپنے بچے یا اپنے ساتھ والے کے منہ پہ لگائیں. اس وقت یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ جس طرح سے اربان صاحب نے کہا بڑے بہترین طریقے سے کہ ایئرپورٹ کے قریب اتنا زیادہ رش ہو گیا ہے، ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو آ رہے ہیں بزنس کے لیے بھی، جو کچھ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ بزنس اپرچونیٹی تو ویسے ہی یہاں پہ بہت اس وقت زیرو لیول پہ گئی ہوئی ہے، پھر بھی جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ کوئی سیمینارز اٹینڈ کرنے یا کچھ بھی کسی حساب سے بھی، ان لوگوں کے کوئی رہنے کے لیے کوئی ہوٹلز وغیرہ خالی نہیں ہے، سارے امیگرینٹس وہاں پہ ہیں. پھر گورنمنٹ اتنی ہیلپ آؤٹ ان کو کر رہی ہے. یہاں پر جابس ختم ہو گئی ہے. اور ایز اے سائیکیٹرسٹ جو میرے پاس لوگ مجھے NHS کے تھرو بھی ملتے ہیں یا جیسے میں دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کو، تو وہ لوگ اتنے یہاں کے لوگ اتنے ڈپریس ہیں اس وقت، کرونک ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں یہاں پر پیسے کی کمی کی وجہ سے یا سروائیونگ کی وجہ سے. یہاں پہ ایک انتہا سے زیادہ ڈپریشن، مایوسی اور پھیل رہی ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں کشتیوں میں بھر ان کے پاس گورنمنٹ کے لیے کوئی ان کا طریقہ نہیں ہے ان کو کہ کہیں سے ان کو صحیح طرح سے سیٹل کر سکیں. پھر بھی وہ لوگ کیش ان ہینڈ جابس بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو شاید آپ کو آن اسکرین کوئی اور نہ بتا سکے، گورنمنٹ سے فنڈ بھی لے رہے ہیں، کیش ان ہینڈ جابس بھی کر رہے ہیں اور چیپ لیبر کی طور پہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو یہاں پہ برٹنس بچے ہیں، یہاں کے جو سٹیزنس ہیں وہ اور سفر کرنا شروع ہو گئے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پلیز اس کو تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ناٹ اونلی آپ نے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ سارے اس پہ ہم بات کر سکیں. اس کو تو ایک بڑے پیمانے پہ ہم لوگوں کو ورلڈ وائڈ اس چیز کو ہم لوگوں کو ریز کرنا چاہیے اس ایشو کو، کیونکہ یہ ریئلی وی آر ریئلی سفرنگ بیکاز آف دس. صحیح ہے، ناٹ اونلی کہ ہم لوگ فائنینشلی سچویشن خراب ہو رہی ہے، مینٹل لیول لوگوں کے بڑے خراب ہو رہے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک، قطع کلامی کی معافی. بریک کے بعد اس کے جو قانونی نکات ہیں وہ عامر منظور صاحب سے ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. عامر منظور صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ نئی پالیسی گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے تو اس میں بہت سے روڑے اٹک جاتے ہیں، وہ امپلیمنٹیشن اس کی پاسبل نہیں ہے.
پرانی پالیسی کے تحت اب یہ لوگ آئے ہیں تو یہ بوجھ بھی بن رہے ہیں. گورنمنٹ از ہینگنگ ان بٹوین سم ویئر اس معاملے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے سے موجود جو لاز ہیں، قوانین ہیں، ان پہ عمل درآمد کر دیا جائے، یا ان لوگوں کے جو قانونی اپیلز ہیں ان کا تھوڑا ٹریک فاسٹ کر دیا جائے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے، یا نئی پالیسی واقعتاً ناگزیر ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب، یہ امیگریشن کا جو پرابلم ہے وہ اتنا بڑا پرابلم بن چکا ہے یو کے کے اندر کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس سال کے آغاز میں جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو 5 پرومسز کیے تھے جو برٹش پیپل سے، تو ان کے ساتھ جو فرسٹ پرومس تھا وہ یہ تھا کہ اسٹاپ دا بوٹس، اور جو انلیگل امیگریشن ہے اس کو ہم اسٹاپ کریں گے. اب پرابلم یہ اس حد تک جو ہے وہ ورس ہو چکا ہے کہ جو پریویسلی لوگ جو آ چکے ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ، ابھی بلکہ اس سال کے آغاز میں جو فگرز بتائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ 3000 لوگ آلریڈی آ چکے ہیں، اور اس سال میں 2023 کے اندر یہ 80,000 جو لوگ ہیں یہ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ یہاں پہ فردر آئیں گے. اب روانڈا کی پالیسی سے لے کے یہ جو ابھی نیو امیگریشن انلیگل امیگریشن بل آ رہا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس نظر تو آ رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایسی چیزیں لانا چاہ رہی ہے کہ جس کے تحت جتنے بھی انلیگل اسپیشلی جو بوٹس کے تھرو لوگ انٹر ہوتے ہیں یو کے اندر ان کو کسی طریقے سے اسٹاپ کیا جا سکے. انفارچونیٹلی اب ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی جو یہاں پہ پرابلم ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. جس طریقے سے پہلے اوان صاحب نے ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں جیسے اب یہ جو نیو یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم بہت سارے جو لوگ ہیں امیگرینٹس ان کو ہوٹل سے نکال کے تو جو دوسرے جو بیرکس ہیں یا جو دوسرے جو ان کی جو بوٹس ہیں، فیریز وغیرہ ہیں، بارٹس وغیرہ میں جو رکھنے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے آلریڈی شور مچانا شروع کر دیا ہے. 60s کے لگ بھگ جو ایم پیز ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی آلریڈی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جتنے بھی جو امیگرینٹس ہیں یہ ظاہر آف کورس یہ مزری ٹراما اور یہ فردر ان کو آئسولیشن کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں کمیونٹی کی طرف سے. اسی طریقے سے بلکہ یہ جو ابھی یہ جو پلان کر رہے تھے ہم ان کو RAF یہ جو اسکیمپٹن کے اندر ایریا لینکن کے اندر یہ جو ہے ان کے ملٹری بیسز تھے وہاں پہ رکھنا جا رہے ہیں. دوسرا تھا ایک MDP ویدرز فیلڈ ہے یہ ایسیکس کے اندر کوئی جگہ وہاں پہ یہ ان کو رکھنا چاہ رہے تھے. تو آپ کچھ دنوں سے میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان جو RAF اسکیمپٹن کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر بڑا ہنگامہ برپا کیا، وہ شور مچا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ان کا ایریا تھا یہ یہاں پہ ریڈ ایروز ایروبیٹکس ڈسپلے ٹیم یہاں پہ رہتے تھے، یہ ان کے بڑے ہسٹوریکل ایریاز ہیں یہ. تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے یہاں پہ آپ جو ہے وہ امیگرینٹس کو ہوٹل سے موو کر کے تو آپ یہاں پہ ان ایریاز کے اندر رکھیں. بلکہ جو ہسٹورینز ہیں یو کے اور یہ دنیا کے وہ بھی بڑا اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں کہ بھی آپ یہ ہماری جو آلریڈی ہسٹری ہے اس کو خراب کرنے جا رہے ہیں امیگرینٹس کو یہاں پہ موو کرنے کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو یو کے اندر آلریڈی جو ان کے ڈیٹینشن سینٹر ہے وہاں پہ تو 2000 کے لگ بھگ آپ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو لوگوں کو آپ رکھ نہیں سکتے. نہ ہی یہ پرابلم یہ ریزالو تب تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ جو بورڈز کے تھرو لوگ یو کے میں انٹر ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کو اسٹاپ کریں. کیونکہ جب جو لوگ انٹر ہوتے جائیں گے آپ ان کے لیے فردر پالیسیز یا قانون تو ان کو واپس ریورس ان کو بھجوانے کے لیے نئے پلان تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ چیز ان کو پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہی کہ یہ وہاں سے ان لوگوں کو اسٹاپ کر سکیں. یہ جو نیا بل نظر آ رہا ہے یا جو روانڈا پالیسی تھی یہ ساری ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یو کے میں انٹر ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو واپس کہاں پہ بھجوانا یا ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بریگزٹ کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز میں کمپلیٹلی فیلڈ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ جو چینلز کے تھرو کراس کر کے آ رہے ہیں تو ان کو یہ کسی بھی صورت میں اسٹاپ نہیں کر پا رہے. جس طریقے سے میں نے بتایا کہ 80,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ 2023 میں ایکسپیکٹڈ ہیں. تو عامر صاحب اب اس پہ لا کیا ہے؟ ایک لیٹ سپوز اگر کوئی تنزانیہ کی سرحد سے آ رہا ہے اور وہ سمندر کا راستہ لیتا ہے یا پانی کے راستے میں ہے تو آپ کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو ریپیل کریں گے کیا اپنے ساحل پہ پہنچنے سے پہلے؟ تو ریپیل آپ کسی تشدد کے بغیر تو نہیں کر سکتے یا کسی ایسے میئر کے بغیر تو نہیں کر سکتے کہ جس میں تھوڑی سختی ہوگی. تو کیا اس قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک چیز دیکھیں جو یہ نیا انلیگل امیگریشن بل جو آ رہا ہے اس کے اندر سب سے پہلے وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ریفیوجیز آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ریفیوجیز بیسیکلی سیف کنٹریز سے ہوتے ہوئے یو کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. سارے یہ فرانس یا جو دوسرے جو سراؤنڈنگ میں کنٹریز ہیں یہ سیف کنٹریز ہیں.
تو یہ جو گورنمنٹ یہ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہی ہے کہ جب آپ وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اسائلم کیوں نہیں کلیم کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ان کو کیا چاہیے کہ پریویسلی جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا کہ آپ نیوی اور یہ جو دوسرے جو فرانس جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ وہ جو لوگ ہیں آپ کی کنٹری سے جب ہو کے آتے ہیں تو آپ ان کو اسٹاپ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ جو لوگ آ چکے ہیں آپ ان کو تو ڈیل کر لیں گے, لیکن جو 80,000 فردر آ رہے ہیں ان کا آپ نے مطلب کیا کرنا ہے وہ کسی طریقے سے ان سے کنٹرول نہیں ہوگا. صحیح ہے. میں آپ کی طرف عامر صاحب مزید بھی آتا ہوں, میں سمیرہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. سمیرہ صاحبہ اب بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے عامر صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی قانون سازی کر رہے ہیں یا جتنا آپ فوکس کر رہے ہیں ان لوگوں کے برطانیہ میں انٹر ہونے کے بعد کا کر رہے ہیں, ان کو انٹر ہونے سے روکا جائے. آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو برطانیہ داخل ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جب آپ کے وہ ممالک جو آپ کے ساتھ جن کا بارڈر کنیکٹ ہو رہا ہے یا جو آن ادر سائڈ ہیں وہ آپ سے کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے؟ تو دیکھیں جی یہاں پہ کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا جا رہا ہے اکانومیز کے لیے. اس اے ہیوج تھریٹ کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے محفوظ نہیں ہیں اور مختلف طریقے سے لوگ آ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ان کا بڑا ویلڈ بات انہوں نے کہی ہے کہ جو تو آ چکے ہیں ان کو تو چلیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہینڈل کریں گے, لیکن جو آنے والے ہیں مینس جو ان دا فیوچر میں جو لوگ آپ ایکسپیکٹ کریں تو ان کو اپنے ٹیکل کیسے کرنا ہے, اور ان کے لیے اپنے وہ میئرز کون سے ان پلیس کرنے ہیں کہ جن سے وہ ڈیٹرنس پیدا ہو سکے کہ وہ جو ہے وہ رستہ ان کے لیے کوئی نہ ہو اور وہ آ نہ سکیں. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور کولیبوریشن میں کام ہونا چاہیے ود یورپ کے ساتھ. جو کنٹریز جہاں سے یہ بارڈرز لگتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہونی چاہیے باقاعدہ, اور ایک بڑا چیک ہونا چاہیے. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اسٹرانگ پالیسیز ان پلیس ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو کمبیٹ دس ایشو, بیکاز دا تھنگ از کہ اگر یہ ایشوز فیلئر تبھی ہے کیونکہ پالیسیز جو ہیں وہ اتنی اسٹرکٹ نہیں ہیں, یا ادھر اگر یہاں کہیں پہ بریک اپ ہو رہا ہے یا کہیں پہ چور بازاری ہو رہی ہے, یا فار ایگزامپل there are so many ways people are, I'm not going to blame anyone, but there must be some sort of undertakings has been taken in order to bypass the rules. So I think یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا گورنمنٹس کو, اور بہت ساری ایجنسیز کو آن بورڈ کرنا پڑے گا in order to combat this issue, and it's very vital and it's very important کہ آپ جو ہے روٹ کاز کو جو ہے ایڈریس کریں, نہ کہ جب وہ بیماری جب پھیل جاتی ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چل پڑیں. تو شروع سے میں سمجھتی ہوں کہ جڑ کو پکڑیں آپ, تو یہ بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک نیلم فواد صاحبہ سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کی تھی, ڈاکٹر نیلم صاحبہ کہ اب یہ برطانیہ کے اندر بریگزٹ کے بعد کرائسس بھی ہے, ایک جانب بزنس نہیں ہے, دوسری جانب جابز نہیں ہیں, لیکن کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہیومن کیپٹل ہی نہیں ہے. اگر ان لوگوں کو چینلائز کر لیا جائے یا کوئی ایمنسٹی آ جاتی ہے, تو آپ جو کہہ رہی تھی کہ یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کیش ان ہینڈ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ پہ برڈن بنے یا ایک لائبلٹی کی صورت میں رہیں, یہ تو پھر آپ کو ایک ایسٹ بھی تو آپ کے لیے بن سکتے ہیں, تو اس پہ کیوں کام نہیں ہو رہا؟ جی فیصل پہلے تو سمیرہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وی ریئلی نیڈ سم کائنڈ آف سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل ٹائز ہمیں کرنے چاہیے EU کے ساتھ, اور جس جگہ سے وہ لوگ گزر کے جس کنٹری سے گزر کے آتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اسٹرکٹلی ایک ٹائز ضرور کرنے چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اتنے ان کے یہاں تک پہنچنے میں کیا ہم لوگ رکاوٹیں تو نہیں, کس طرح سے ہم ان کو روک تھام کر سکتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف یہی نہیں کہ لوگ جو آ رہے ہیں چپ کے آ رہے ہیں, یا ان کو 86,600 ویزاز جو ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں. ویسے یہاں پر اس دفعہ گورنمنٹ نے Tier 2 پہ اتنے ورک پرمٹس الاؤ کیے ہیں, ایزیلی مل رہے ہیں ہر کمپنی کو, ایون کہ 4x4 کے پائلٹ کو بھی ورک پرمٹ مل گیا ایک, ٹھیک ہے, ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کا بزنس کی ورتھ کیا ہے.
اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا اتنے زیادہ ان لوگوں نے ریلیز کر دیے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایوری ڈے پہ کم از کم کوئی 10-15 اسٹوڈنٹس کی کالز یا فون کالز آتی ہیں. لوگ کیونکہ کمیونٹی ورکر بھی ہوں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہوں, اور کہ آپ بتائیں ہمیں پلیز کوئی جاب کروا دیں, ہمیں کیش ان ہینڈ جاب کرا دیں, ہم 20 آورز الاؤ ہیں, بچوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, وہ لوگ کوئی ویلنٹن پارک میں, ایسٹ لندن سائڈ میں تو بہت ہی زیادہ سننے میں آ رہا ہے, ویلنٹن پارک میں سو رہے ہیں, اتنی سردی ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, تو اسٹیشنس پہ سو رہے ہیں, انڈر گراؤنڈس کے جو ہمارے اسٹیشنس ہیں. اب آپ نے کہا کہ اب لوگ آ رہے ہیں, آپ ایسٹس کیسے بنیں گے, آپ مجھے بتائیں. ہمارے اپنے بچوں کو جابس نہیں مل رہی ہیں. NHS جو ہے نیشنل ہیلتھ کا جو یہاں پہ ہمارا ہے کہ وہ فری کرواتا ہے, وہ فری کیسے کرواتا ہے, وہ ہمارے ٹیکس پہ فری کرواتا ہے, اس کے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں بنے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ کیش ان ہینڈ چیپ لیبر کر لیں گے تو جو یہاں کے بچے ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں, چلے وہ GCSE یا A لیول والے ہیں, پھر وہ گورنمنٹ کے ایک سرٹن لیول جو ان لوگوں نے فائل کیا ہوا ہے کہ اتنی ویجز ہونی چاہیے, جب ان کو چیپ لیبر پہ جاب مل جائے گی تو وہ یہاں کے جو برٹش سٹیزنز ہیں وہ کیا کریں گے, جو لیگل لوگ ہیں وہ کیا کریں گے. آپ مجھے بتائیں. مجھے اس کا تو یہی حل نظر آتا ہے کہ اس کے لیے ایک خاص گورنمنٹ کو ایک تو پابندی کرنی چاہیے کہ کسی بھی صورت, جس طرح سے سمیرا جی نے بھی کہا کہ ضرور ایک جو ہے پولیٹیکل ٹائز ہونے چاہیے, سیکورٹی ہونی چاہیے کہ لوگ یہاں تک نہ پہنچ سکیں. پھر دوسرا کہ گورنمنٹ پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے کچھ ویزے دینے بھی بند ہو جائے نا. اس دفعہ تو ان لوگوں نے کمال کر دیا کہ اس قدر ویزے ریلیز کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے یہاں پر. اور اکانومی لا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی اکانومی لا رہے ہیں, لیکن یہاں آ کے سفر کتنا کر رہے ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو 2007, 8, 9, 10 میں جو حال ہوا تھا یہاں گورنمنٹ کا, پھر وہی حال یہاں پہ دوبارہ ہو جائے گا. سر ہی سر نظر آئیں گے اور کھانے کے لالے پڑے ہوں گے, جابس نہیں ہوں گی, اور پھر ایک مصیبت سے گزرنا پڑے گا. صحیح ہے. غلام حسین اعوان صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. غلام حسین اعوان صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ سوال تھا بنیادی کہ اگر ان لوگوں کو لیگل سرکل میں لایا جائے, ان کو ویزاز یا ان کو سٹیٹس دے دیا جائے کوئی لیگل, تو پھر یہ لائبلٹی بن جائیں گے یا یہ ایسٹ ثابت ہوں گے برطانوی حکومت یا برطانوی معاشرے کے لیے. لیکن نیلم صاحبہ کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی یہ لوگ کیش ان ہینڈ اور اتنی چیپ لیبر پہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے سے موجود جو برطانیہ میں کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو بھی کام پھر اس طرح نہیں مل پا رہا. تو الٹیمیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آ تو رہے ہیں, حکومت تو ان کو روکنے میں ناکام ہے, ان کو روکنے کے علاوہ بھی اس کا کوئی آپشن ہے, کوئی حل ہے؟ روکنے کے علاوہ یہ حل یہ ہے کہ ان کو ریگولائز کرنے کے لیے جو نا گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی میکنزم بنانا چاہیے. دیکھیں جن لوگوں کا جس کنٹری سے وہ آ رہے ہیں, اگر وہاں پر کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو یہاں بھی ان کو ظاہر ہے اور طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. اگر کو اپنے ملک کے اندر ہی وہ کرمنل ریکارڈ کے ساتھ آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. دوسری بات, یہ جو آج کل زیادہ ریفیوجیز آ رہے ہیں یا اسائلم سیکر آج کل جو آ رہے ہیں, یہ زیادہ تر جو وار زون ہے وہاں سے آ رہے ہیں, جیسے یوکرائن سے آ رہے ہیں یا اپنا سیریا سے آ رہے ہیں, اس طرح آ رہے ہیں, افغانستان سے آ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو ہوٹلس کے اندر ہی ہیں, اور وہ تو ان کو تو ٹائمنگز ہوتی ہیں باہر جانے کی اور ہوٹل میں واپس آنے کی, تو وہ تو میرا خیال ہے شاید زیادہ جابز کی طرف نہیں جا رہے, نہ کیش ان ہینڈ کی طرف جاتے ہیں. وہ تو ہوٹلس کے اندر ہی رہتے ہیں اور اپنے کیسز کے بارے میں ہی جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں جیسے ان کا کیس ہوم آفس کا لگ رہا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا تقریباً 50,000 سے زائد لوگ ہیں اس وقت جو کہ مختلف ہوٹلس کے اندر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور یہ ہوم آفس کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن بنے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہوم آفس کے اندر جو دوسرے لوگوں کی اپلیکیشن پینڈنگز ہیں ان کو مزید 4-5 ماہ کا مزید جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. ان کا بھی جو بیک لوگ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سے صرف نہ صرف جو ہے وہ دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہاں پر ہوم آفس کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف ہوم آفس کا جو عملہ ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جب سے جو بریگزٹ ہوا ہے تو کافی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ عملہ بارڈرز کے اوپر ڈپلائڈ ہے, وہاں پر ظاہر امیگریشن کا پروسیس بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ہوم آفس کے اندر تعداد پہلے ہی سٹاف کی کم ہے, دوسری طرف کیسز بہت زیادہ آ گئے ہیں, اسائلم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں, تو وہ بیک لاگ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ڈیلے میں جا رہا ہے. اور دوسری طرف برطانیہ کے اندر پہلے ہی لیبر شارٹیج ہے, اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مزید ان کے چیلنجز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو جیسے میں تو اس بات سے ایگری کروں گا جیسے نیلم صاحبہ نے کہا کہ ان کو
نیٹ کے اندر ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہیے. چاہے آپ ان کو 6 ماہ کی پرمیشن دے دیں کام کرنے کی, چاہے 1 سال کو ان کو ایک آپ اس ٹیمپریری ورک پرمٹ جاری کر دیں تاکہ وہ کام کریں اور سرکار کو ٹیکس دیں. جب ٹیکس دیں گے کم از کم جو ان کے ٹیکس کا پیسہ ان کے دوسرے ریفیوجی بھائیوں پہ لگے گا تو پھر کم از کم ٹیکس پیئر جو ہے وہ ان کو یہ دکھ نہیں ہوگا کہ ہمارے جو ٹیکس منی ہے وہ ان کے اوپر لگ رہی ہے. جی صحیح ہے. عامر منظور صاحب, ابھی جو غلام حسین اعوان صاحب بھی بات کر رہے تھے, ایک تو یہ کیا اب سولوشن یہی ہے پھر ہوم آفس کا عملہ بڑھا دیا جائے تاکہ وہ جلدی جلدی ان کو ڈیل کرتا رہے اگر روک نہیں پا رہے تو؟ دیکھیں اعوان صاحب نے بڑی اچھی چیز کی ہے. قانون میں آلریڈی اس کی گنجائش ایگزسٹ کرتی ہے. کوئی بھی جو اسائلم سیکر اگر اس کا جو کیس پینڈنگ ہے اس کا میٹر ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا اور کیس 12 منتھ تک پینڈنگ ہے ہوم آفس کے پاس, تو وہ بندہ جو ہے وہ رائٹ آف ورک جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. ایک تو اب اس 12 منتھ کے ٹائم پیریڈ کو جس طرح اعوان صاحب نے سجیسٹ کیا کہ اس کو کم کر کے اگر 3 یا 4 مہینے کی کوئی سچویشن ایسی کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ 3 to 4 منتھس میں کسی کا بھی جو میٹر ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کو رائٹ آف ورک آپ دے دیں. اور ایسے آپ دیکھیں جو گورنمنٹ نے یہاں پہ بہت ساری ایسی جو آکوپیشن ہے جہاں پہ شارٹیج ہے لوگوں کی, جیسے یہاں پہ کیئرر کی شارٹیج تھی, اس کے بعد جو بچرز ہیں ان کی شارٹیج ہے, اور بہت سارے ایسے جو شیف ہیں ان کی شارٹیج ہے, جو کہ آلریڈی گورنمنٹ کی جو اگر آپ ویب سائٹ دیکھیں تو انہوں نے ان لوگوں کی شارٹیج آلریڈی مینشن کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایسے لوگ, اگر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ ٹیمپوریری طور پہ اگر آپ ان کے میٹرز کو کوئکلی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ سالوں سے کیسز پینڈنگ ہیں آلریڈی لوگوں کے, تو آپ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایسی ٹریننگ دیں, ایسی چیزوں کے اندر انوالو کریں, کمیونٹی کے اندر ان کی جو ہے وہ انٹیگریشن ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو جو بیسز ہیں ملٹری بیسز وہاں پہ آئسولیشن میں آپ ان کو لے کے آئیں. وہ لوگ دیکھیں سفر کر کے آئے ہیں, یا دھرا تو آپ ان کا امریکہ اور یو کے اور دوسری فورسز کا اپنا ہے, آپ لوگوں کے پاس اس کے بعد ان کنٹری سے انخلا کے بعد کوئی پالیسی تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اب وہ لوگ جو ہے وہ طالبان سے ڈر کے اگر یہاں پہ آ رہے ہیں, اگر وہ لوگ سفر کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ لوگ مزری اور ٹراما سفر کر کے آ رہے ہیں آلریڈی. تو اس لیے آپ ان کو فردر اس طریقے سے اگر ٹریٹ کریں گے تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. اور اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی سجیشن آئی ہے کہ ان کو اگر رائٹ آف ورک دے دیا جائے, ٹیمپریری طور پہ دے دیں, آپ 6 مہینے کا دے دیں, سال کا دے دیں, جس کے بعد دیکھیں کہ اگر وہ کنٹریز دوبارہ سیف ہوتے ہیں, جیسے یوکرائن میں اگر کل کو یہ جو وار. لیکن عامر صاحب, جو نیلم صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اگر رائٹ آف ورک مل جاتا ہے, جو برطانوی لوگ ہیں جو ان سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں, برطانیہ میں جاب تو بہت کم ہیں آج کل, جو حالات چل رہے ہیں بزنس بھی نہیں ہے, تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ حق تلفی ہوگی برطانیہ میں ایک شخص جو عرصے سے رہ رہا ہے, جو پیدا ہی وہاں پہ, وہ ایک باہر سے آنے والا شخص اس سے کم پیسوں پہ نوکری کرے گا؟ سر بہت ساری جابز ہیں, جیسے یہ جو شارٹیج کی جو لسٹ دی گئی ہے اس کے اندر ظاہر ہے یو کے جو آلریڈی یہاں کے بچے یا جو یہاں پہ کوالیفائڈ لوگ ہیں اس کے اندر جابز نہیں کرتے, بچرز کی جاب اور اس طرح کی جابز میں لوگ نہیں کرتے, اور شارٹیج ہے وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جہاں پہ ان کی شارٹیج ہے وہاں پہ ان لوگوں کو یہ ایڈجسٹ کریں, اور تاکہ ان سے ٹیکس بھی وہ پے کریں, وہ کام بھی کریں, اور پلس یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو پرماننٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر وہ برڈن بنے ہوئے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ خود کام کریں گے اور خود وہ ٹیکس پے کریں گے, اور جو باہر سے ورک پرمٹ یا جو دوسری چیزیں جو کرنے جا رہے ہیں اس کی بجائے انہی لوگوں کو یہاں پر یوٹیلائز کیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ہوٹلس میں اور دوسری جگہ پہ رکھ کے تو ان کا ڈے بائی ڈے آپ پے کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 6 بلین سے زیادہ جو ان کا روز کا خرچ بن رہا ہے, تو وہ چیزیں ایٹ لیسٹ ملک کی جو اکانومی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور پرماننٹ بیسس پہ ظاہر جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ پرماننٹ بیس کا تو یہ حل نہیں ہے, ان کو کچھ نہ کچھ جس طریقے سے یہ نیا بل لے کے آ رہے ہیں یا دوسرے نیبرز کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ چیزیں سائن کرنی پڑیں گی کہ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بعد جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پہ مزید سجیشنز پہ غور کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سمیرہ صاحبہ یہ بتائیے گا, اب ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے, بہت سے سجیشنز آئی ہیں کہ ایک تو ان کو وہاں روک دیا جائے, دوسرا نیلم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑی چیپ ویجز پہ کام کرنا شروع کر دیں گے, پہلے سے ہی معاملات خراب ہیں. آپ کی نظر میں اس کی, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو امیگریشن پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ فیل ہو چکی ہے,
کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے آپ کی نظر میں امیگریشن پالیسی میں؟ ایبسلیوٹلی جی، امینڈمنٹس ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں بریگزٹ کیوں ہوا، ٹھیک ہے، بریگزٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اگین کوالیفائڈ ہیں، جابس نہیں مل رہی ہیں بیکاز یورپین یونین کے جو لوگ ہیں. نیلم صاحبہ یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو؟ دیکھیے فیصل، میں دو چیزیں کہوں گی. پہلے تو یہ کہ پلیز گورنمنٹ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ جو دوسری سائڈ سے انہوں نے بہت ویزے، لیگل ویزے بھی کھول دیے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کو دھڑیاں ورک پرمٹس مل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں ورک پرمٹ ٹیئر 2 دیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کا ورک پرمٹ اپنا خود ریلیز کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے اس دفعہ بہت کھول دیے ہیں، بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ بھر بھر کے، اور جاب نہیں ہے ان کے پاس بھی رہنے کو گھر نہیں. یہاں سے تھوڑا سا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر دوسری سائڈ سے جو ہے، جیسے اوان صاحب نے کہا، بڑی صحیح بات کی کہ چلو ٹھیک ہے، ایک اور عامر صاحب نے بھی کہ ایک مزریبل لوگ آ رہے ہیں اپنی وار سائٹ چھوڑ کے، اپنی کنٹریز کو چھوڑ کے، کسی نہ کسی، اگر ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو پھر دوسری طرف سے ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں کہ چلو یہ ایکسپینس بڑھ رہا ہے تو ہم دوسری طرف سے کنٹرول کر لیتے ہیں، دوسری طرف سے بڑھ رہا ہے تو ہم پہلی طرف سے کنٹرول کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کو کنٹرول خود سے کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، وچ از فیکٹ، وہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان لوگوں کو تھوڑی سی پالیسیز بنانی چاہیے کہ اب ہر طرف سے لوگ بھی آ رہے ہیں، پلس یہ کہ انلیگل لوگ بھی آ رہے ہیں، پلس یہ کہ آپ نے لیگل ویزاز بھی کھول دیے ہوئے بہت زیادہ. تو پھر کون سفر کرے گا؟ ہم لوگ سفر کریں گے نا. ان دی اینڈ ٹیکس تو ہم نے پے کرنا ہے. NHS میں آپ یہاں پہ فون کریں، آپ کو رات تک وہ ڈاکٹر کال بیک نہیں کرتا کیونکہ اتنی زیادہ شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی. یہاں پہ جب شارٹیج بھی ہو تو ان لوگوں کو کیونکہ سیلری اچھی نہیں ہے تو لوگ جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک. صحیح ہے. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ سوری جی آپ فرمائیے. جی دوسرا میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ ایک انکم سپورٹ، اور یہ جو سپورٹڈ لیونگ سروسز ہے، انکم سپورٹ ہے، پلس یہ کہ یہ یونیورسل گرانٹ ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. انہی لوگوں کو دیجیے، یہاں کی گورنمنٹ کو کچھ پالیسی بنانی چاہیے جو واقعی ضرورت مند ہیں. میرے پاس اتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھتی ہوں وہ کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یونیورسل کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، انکم سپورٹ بھی لے رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی ہم تھوڑے کمنٹ لے لیں. سمیرا صاحبہ، سوال آپ سے یہ تھا کہ پالیسی میں، امیگریشن پالیسی میں ایسی کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کا کوئی سر حاصل حل نکلے؟ دیکھیں جی، ایز آئی واز سیئنگ کہ جو لوگ تو یہاں پہ بریگزٹ ہوا ہی اسی وجہ سے تھا کہ امیگریشن بہت زیادہ ہو گئی اور اپنے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، جابس نہیں مل رہی تھی. اب جو لوگ آئے ہیں، اگر ان کو آپ انوالو کرتے ہیں تو اگین وہ جو جس کی وجہ سے ہم نے بریگزٹ کیا، وہ پھر ہم لوگ وہیں کھڑے ہیں واپس، مینس کہ بریگزٹ کرنے کا پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بات تھی جو بھی 50,000 لوگ جو آئے، ان کو ایک تو ایڈہاک بیسس پہ کیسز کلیئر کیے جائیں. جو تو لوگ آئے ہیں افغانستان ریلوکیشن پالیسی کے اندر، اس کو تو خیر انہوں نے گورنمنٹ نے ایک ان کی پالیسی تھی کہ جو ہے، اور اس کے اندر فیملیز آ رہی ہیں اور ان کو تو انہوں نے سیٹل کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ دیٹس دیئر پالیسی، جو لوگ کام کر رہے تھے افغانستان میں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، جب یہ 2021 میں جب یہ شروع ہوا، سارا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت بہت سارے لوگ جو اپرچونسٹ بھی آئے جنہوں نے اپرچونٹی کو دیکھا اور انہوں نے اویل کی. تو میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کا ایڈہاک بیسس پہ کام ہونا چاہیے اور کیسز جو ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے ASAP، تاکہ پتہ لگ سکے کہ جو بندے تو واقعی ایلیجبل ہیں، کیونکہ واقعی ہی اسائلم جن کو چاہیے، جن پہ کیسز ہیں، ایشوز ہیں، تو ان کو میں سمجھتی ہوں کہ انوالو کیا جانا چاہیے ود ان دا سسٹم ان آرڈر ٹو کہ وہ ان کو نیشنل انشورنس نمبر جاری کریں تاکہ وہ لوگ کام کر سکیں اور لیس برڈن ہو ہماری لوکل گورنمنٹس پہ. اور یہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. غلام حسین اوان صاحب، آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ عامر منظور صاحب، آپ اپنی انپٹ دے دیں. یہ دیکھیں، جو انلیگل امیگریشن بل آ رہا ہے، بل تو روز لے کے آنا، نئی پالیسی لے کے آنا، اور پریکٹیکلی اس کے اوپر فرسٹ آف آل ان کو یہ چاہیے اپنا سٹاف انکریز کریں، کیونکہ جتنے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ بیک لاگ ہے، یہ کبھی بھی، یہ تو مجھے لگتا ہے سالوں بھی اس کو کور نہیں کر پائیں گے.
سب سے پہلے انہیں چاہیے یہ بل تو لے کے آ جاتے ہیں, پالیسیز تو لے کے آ جاتے ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ان کے پاس سٹاف ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا. آپ اپنا سٹاف انکریز کریں اور اپنا فلی جو ہے اس کے اوپر فوکس کر کے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو امیڈیٹلی, جس طریقے سے نئے بل میں کہا گیا کہ ود ان 28 days ان کا ڈیسائیڈ کریں, ان کو اس جگہ پہ رکھیں. اگر وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ان کو فارغ کریں. دوسرا, روانڈا پالیسی بنا تو دی ہے انہوں نے, لیکن پریکٹیکلی کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کو وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. لیکن لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. یعنی میرا ان شارٹ یہ کہوں گا کہ جو بھی چیز بنا رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی اپنی فورس انکریز کریں تاکہ اس کو آپ پراپرلی پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر سکیں. صحیح ہے. ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ, آپ کچھ پہلے ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, پلیز. نہیں, بس یہی عامر رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. سمیرہ سے بھی میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ ایسی پالیسیز آنی چاہیے. گورنمنٹ کو اپنے سٹاف بڑھانے چاہیے, ان کو ڈیلی بیسس پہ یہ جو بھی ان کے پاس کیسز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. دے شوڈ ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ آن دا امیجیٹلی, بیکاز وہ لوگ جتنا ڈیلے کرتے ہیں اتنی انڈیپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان لوگوں کی, اتنے ایکسپینس بڑھ رہے ہیں, اتنی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں ہم لوگوں کے لیے. جی ٹھیک. ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. عامر منظور صاحب آپ کا شکریہ. غلام حسین عوان صاحب آپ کا شکریہ. سمیرہ خورشید صاحبہ آپ کا شکریہ. یقینی طور پہ یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہے اور اس وقت سوچنا پڑے گا برطانیہ کی حکومت کو کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے. ایک جانب جو کرنٹ پالیسی ہے اس کے مطابق یومیہ تقریباً 68 لاکھ پاؤنڈ برطانوی ٹیکس پیئر کا پیسہ ان لوگوں کو سنبھالنے پہ جا رہا ہے. دوسری جانب آپ ان کو برطانیہ آنے سے روک بھی نہیں پا رہے ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.